کیا ریاست مدینہ بنا پائیں گے عمران خان صاحب، یا صرف باتوں کی حد تک یہ باتیں رہ جائیں گی؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد سلیم راؤ صاحب۔ ڈاکٹر محمد سلیم راؤ صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے روشن پاکستان کے نام سے، اور اس میں بھی جتنی باتیں لکھی ہیں وہ ریاست مدینہ کے حوالے سے ہی لکھی ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے، کیا اس کے اوپر وہ پوری طرح سے عمل پیرا ہو پائیں گے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ویلکم۔ عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی کہ اس پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح کا پاکستان بنایا جائے گا۔ آپ نے بھی جو بک لکھی ہے اس کے اندر آپ نے تقریباً یہی ساری چیزیں لکھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ دونوں کا جو ایم ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ ریاست مدینہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح کا پاکستان بنا پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ منور عتیق صاحب، آپ کا سوال ہے کہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں، بنا پائیں گے کہ نہیں؟ تو بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں، وہ انٹرنیشنل ہیرو ہیں، وہ تو ایک انٹرنیشنل ہیرو ہیں، ورنہ عام انسان بھی اور خصوصاً مسلمان، کفار کو میں اس لیے اس میں سے نکال دیتا ہوں کہ انہوں نے تو تسلیم ہی نہیں کیا۔ جنہوں نے قرآن کو مانا ہے، تو قرآن کے ماننے والے تمام مسلمانوں میں اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، بالکل صحیح، ہر مسلمان کو کہا ہے، قرآن سب کے لیے ہے، تو کیا وہ اپنا خلیفہ ایسا بنا سکتا ہے جس میں کوئی پوٹینشیل ہی نہ ہو، صلاحیت ہی نہ ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس نے اگر خلیفہ بنایا تو صلاحیتیں دے کے بنایا ہے، ہر مسلمان میں پوٹینشیل موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، اگر وہ چاہے تو وہ ریاست مدینہ کی نقل کر سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ایس او پیز بناتے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز طے کرتے ہیں، پھر آپ اپنی ٹیم بنا کر اور اس کو گو اہیڈ کا آرڈر دیتے ہیں، اور چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ منزل پہ پہنچتے ہیں، اور وہ سپیڈ اور فاصلہ دیکھ کے ماہرین جج کر پاتے ہیں کہ جی یہ کارواں اتنے عرصے میں اس منزل پہ پہنچ جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، جو کتاب میں نے بھی لکھی ہے اور جس کی بات بھی ہوتی ہے ریاست مدینہ کی نقل کرنا، پہلی چیز ہے منزل کا تعین۔ ٹھیک ہے، تو منزل کا تعین اگر مبہم ہے، اسلامی نظام، نظام مصطفیٰ، ریاست مدینہ، یہ ساری باتیں تو ہم نے کہہ دیں، لیکن عوام کو یہ نہیں پتہ یہ چیز ہے کیا، کیونکہ جو ہم پریکٹیکلی نقشہ پیش کر رہے ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں، دینی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، ہمارے تمام سلوگن لگانے والے جو عملی نقشہ پیش کر رہے ہیں، اس میں کچھ بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اسلامی ریاست ہے کیا، ریاست مدینہ ہے کیا۔ تو کم از کم تھیوریٹیکلی ہم ایک ایسا نقشہ بنا کے دیں کہ اس میں یہ خوبیاں ہوں گی۔ مثلا میں نے جو نقشہ دیا ہے اس کتاب میں کہ تعلیم کا نظام ہے آپ کا، سب سے پہلی چیز تو تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کے جو یونیورسٹی قائم کی اصحاب صفا کے لیے، پہلی چیز وہی ہے۔ اور تعلیمی نظام میں جو ہمیں کرنا پڑے گا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، ریاست مدینہ کے مالک نے حکم دے دیا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر تعلیم فرض ہے، تو پھر کوئی بچہ بچی اسکول سے نہ رہ جائے، یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ پھر سب کے لیے نصاب تعلیم ایک ہو، یہ ڈیفرنٹ نہیں ہونے چاہیے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا سلیبس چل رہا ہے، کہیں سرکاری اسکولوں کے سلیبس چل رہے ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، یہ نہیں، پوری قوم کا سلیبس ایک۔ پھر سرکاری ملازمین کے بچے سرکاری اداروں میں پڑھیں، اور پی ایچ ڈی تک بھی فیس نہ ہو، فری پڑھیں، تاکہ افسروں کو ان کی تعلیم کے اخراجات کے لیے رشوت نہ لینی پڑے۔ تو آپ کو تعلیمی اصلاحات لانی پڑیں گی، آپ کو ہر شخص کو، ہر نوجوان کو ہنر مند کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما کے کھانے کا درس دیا ہے، بھیک مانگنے کا نہیں دیا۔ زکوٰۃ مانگنے کے لیے دو شخص آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کے غور سے فرمایا کہ زکوٰۃ تم جیسے صحت مند لوگوں کے لیے نہیں ہے،
یعنی جو کما کے کھا سکتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ بات ہو گئی. اب ہنر کا درس آپ نے دیا کہ ایک شخص مانگنے آیا تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے کلاڑے میں دستہ ڈال کے دیا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور مدینہ منورہ میں بیچو، اور وہ شخص امیر ہو گیا. تو ہنر ہر شخص کو دینا پڑے گا. اگر کفار دے سکتے ہیں، چائنا والے دے سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ ہمیں چائنا کی طرح بلکہ اس سے بھی آگے ہر مرد عورت کو ہنرمند کرنا ہوگا. اور انڈسٹری، ٹیکنالوجی، دیکھیں صنعت کے بغیر تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں اس دور میں. زراعت تو آپ کی سکڑتی جا رہی ہے مین پاور کے حساب سے کہ جو مشینری آ رہی ہے، جہاں 10 لوگ کام کرتے تھے اب 2 لوگ کام کر لیتے ہیں. تو صنعت ایسی چیز ہے، اور اس میں بھی کمپیوٹر کی صنعت میں کہوں گا اس وقت قابل توجہ ہے کہ اس میں جتنے بھی چاہے کھپا لیں، اس میں خسارہ نہیں ہے. دوسری انڈسٹری میں کمپٹیشن زیادہ ہے، مقابلہ آ سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. کمپیوٹر کی انڈسٹری میں آپ اتنے ماہرین پیدا کریں کہ وہ پوری دنیا میں کھپت ہو سکتی ہے، اس کا کوئی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو باتیں بڑی آئیڈیل قسم کی باتیں ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. میرا سوال یہ تھا کہ عمران خان کیا ایسا کر پائیں گے یا نہیں. میں تھوڑا سا اس کو اور کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ انسانوں کو ہنرمند بنانا چاہیے تاکہ وہ خود کما کے کھا سکیں، جبکہ عمران خان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ لنگر خانہ کھولتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے سب سے پہلے خود کلیئر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ مجھے جو کام کرنا ہے وہ کیا کام ہے، اور اس کام کو میں نے کس انداز سے کرنا ہے، اور کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے. یو ٹرن کیا ریاست مدینہ کے اندر اگر آپ بار بار یو ٹرن لیتے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں میں نے کہا ہے بنا سکتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا نہیں. کہ آپ نے آپ نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا کہ جب کارواں چلتا ہے تو اس کی سپیڈ کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی دیر میں کہاں پہ پہنچے گا. جی. تو عمران خان صاحب کی اب تک کی جو کارکردگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بنا سکیں گے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ماضی مستقبل کا آئینہ ہوتا ہے. بالکل. اب میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا وہ میں ایس او پیز بتا رہا ہوں کہ یہ کرنے پڑیں گے، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں، تو مجھے یہ بتانا ہوگا کیسے کر سکتے ہیں. انہیں یہ کام کرنے پڑیں گے: تعلیم 100%، ہنر 100%. ریاست مدینہ کا فرض ہے جبراً زکوٰۃ وصول کرے، جو زکوٰۃ نہ دے اس کے خلاف جنگ کرے. زکوٰۃ عوام کی ایسے اس پہ ڈسپوزل پہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کو دے دے. زکوٰۃ بیت المال کے لیے ہے، حکومت کا فرض ہے کہ زکوٰۃ حکومت لے، زبردستی لے. اچھا عمران خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے، جب اپوزیشن میں تھے، جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بہت سارے وعدے کیا کرتے تھے، تو ان کی کسی سپیچ کے اندر کسی جگہ پر میں نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت کو اکٹھا کرنا چاہیے، زکوٰۃ جبرن لینا چاہیے، اور زکوٰۃ حکومت کو ہی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کیونکہ عمران خان صاحب پرائیویٹلی زکوٰۃ لیتے رہے، ان کا سارا سسٹم ہی زکوٰۃ کے اوپر چل رہا ہے اور ابھی بھی چل رہے ہیں. تو آئندہ بھی کوئی ایسا اندیا ان کی طرف سے نہیں ہے کہ جس میں ہمیں یہ لگے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا لاہ عمل اختیار کریں گے کہ جس میں جبرن زکوٰۃ لیں گے، جبکہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ حکومت جبرن لے گی. تو یہ تضاد تو یہاں پر بھی ہے. دیکھیں جب تک وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو انہوں نے یہی کرنا تھا. اب میں علم و ہنر فاؤنڈیشن کو اپنی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، لوگوں سے بھی لیتا ہوں، لیکن آج اگر حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ ہر شخص زکوٰۃ گورنمنٹ کو دے گا تو میں اپنی زکوٰۃ بھی گورنمنٹ کو دوں گا. نہیں، لیکن آپ نے جو لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعوری طور پہ آپ اس حوالے سے کلیئر ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت ہی کو اکٹھی کرنی چاہیے اور حکومت کو ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے. یہ آپ کلیئر تو ہیں. اب سسٹم چونکہ عمران خان صاحب بھی ایسے ہی چل رہے ہیں، انہیں اصولوں پہ چل رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں باقی وہ تو پھر اسی طرح سے ہی چلیں گے. وہ تو حکومت کا کام ہے. ہم یہی ایس او پیز تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ریاست مدینہ بنانی ہے، نقل کرنی ہے، تو پھر یہ پہلے ایس او پیز طے کریں اور پھر اپنے کارواں کو. آپ کو کہیں ایس او پی نظر آتے؟ نہیں آتے، اسی لیے تو بتا رہا ہوں. اچھا، یعنی کہ سب مختصر کہ آپ کے خیال میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب بنا تو سکتے ہیں، پوٹینشل ہے، بالکل پوٹینشل ہے ان میں. تو اس لیے اگر ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے. پوٹینشل کیسے ہے؟ میں اس بات سے بالکل کنوینس نہیں ہوں کہ پوٹینشل ہے. پوٹینشل اس بندے میں ہوتا ہے. دیکھیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ
کے اندر تو بہت ہی کلیئرٹی تھی. وہاں پر تو یہ تھا کہ انہوں نے بہت کچھ آفر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، ایک پہ چاند رکھ دیں، پھر بھی میں کہوں گا میں اللہ کے نبی ہوں. وہ تو کلیئر تھے، ٹھیک ہے نا. اور ان کے جتنے بھی اہداف تھے وہ بڑے کلیئر تھے، کہاں سے شروع ہونا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے. لیکن یہاں پر تو ہمیں ہر قدم کے اوپر یو ٹرن نظر آتا ہے. یہ تو یہاں تک کلیئر نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک سانس میں کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، دوسرے میں کہتے ہیں کہ وہ یہ مجبوری ہے، تیسرے میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجبوری ہے تو اس میں لاک ڈاؤن کو ہٹا دینا چاہیے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں لاک ڈاؤن ضروری ہے. مطلب وہ تو ابھی تک یہاں کلیئر نہیں ہے، تو پھر باقی چیزیں تو بہت آگے کی ہیں. اچھا جو ہے نا پوٹینشیل کی میں بات کرتا ہوں، وہ اس کا بیس یہ ہے کہ ان کی جو آرزو ہے ریاست مدینہ، جس کا ذکر بار بار کرتے ہیں، یہ آرزو سب سے بڑا ہتھیار ہے انسان کا، پوٹینشیل ہے سب انسان کا. ٹھیک ہے. پاک ہوتا ہے زن و تخمی سے انسان کا ضمیر، پاک ہوتا ہے زن و تخمی سے، اندازوں سے انسان کا ضمیر، کرتا ہے ہر راہ کو روشن چراغ آرزو.